ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا، تو یہ قانون تا قیامت چلتا رہے گا۔ اللہ جسے بھی چاہے گا اپنا خلیفہ بنا دے گا۔ سب سے پہلے خلیفہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت حابیل علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت حابیل علیہ السلام کو قابیل نے شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو خلیفہ نامزد کیا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان میں 3 خوبیاں تھیں۔ پہلے تو وہ اللہ کے نبی تھے، دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ حکمت جانتے تھے، اور تیسری خوبی یہ تھی کہ وہ ان کے پاس سلطنت تھی، حکومت تھی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک جابر بادشاہ رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ جابر بادشاہ شکار کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور وہ شکار کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچا جو بہت سرسبز و شاداب مقام تھا۔ وہاں پر ایک بہت خوبصورت باغ لگا ہوا تھا۔ تو اس نے اس باغ والے مالک کو بلایا، تو باغ کا مالک آ گیا جو کہ ایک مومن تھا۔ اس ظالم جابر بادشاہ نے اس مومن سے کہا کہ مجھے آپ کا یہ باغ بہت پسند آیا ہے، لہذا آپ مجھے یہ باغ دے دیں۔ اس نے کہا کہ یہ میری مجبوری ہے، اسی باغ کے اوپر میرا گزر بسر ہے، میں آپ کو یہ باغ نہیں دے سکتا۔ تو وہ بادشاہ غصے کے عالم میں واپس گھر آ گیا۔ جب اس بادشاہ کی بیوی نے دیکھا کہ بادشاہ بہت پریشان ہے، تو کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، آج آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایک باغ دیکھا ہے، بہت سرسبز و شاداب باغ تھا، مجھے وہ بہت پسند آیا ہے، لیکن اس کے مالک نے وہ بادشاہ باغ مجھے دینے سے انکار کر دیا ہے، اس وجہ سے مجھے کافی غصہ لگا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس کا میں کوئی حل نکالتی ہوں۔ بادشاہ کی بیوی نے اپنے خاندان کے افراد 40 آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ آپ بادشاہ کو کہیں کہ یہ جو باغ کا مالک ہے یہ آپ کے دین کا مخالف ہے، آپ کے دین کی مذمت کرتا ہے، لہذا اسے قتل کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جا کے اس مومن کو شہید کر دیا۔ جب وہ مومن شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں نے مومن کو شہید کر دیا ہے، لہذا بادشاہ کو جا کے میرا پیغام پہنچا دے کہ
میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا، اور اس کی بیوی نے جو یہ طریقہ اپنایا ہے اس کی لاش کو کتے کھائیں گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس پہنچے، انہوں نے جا کے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو بادشاہ جو اپنے حواریین میں بیٹھا ہوا تھا وہ بہت ناراض ہوا اور غصے کے عالم میں کہنے لگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو میں آپ کو قتل کرا دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کا پیغام دے کر واپس چلے گئے اور اپنے ماننے والوں کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر سارا معاملہ بتایا کہ اس طرح میں نے اللہ کا پیغام بادشاہ تک پہنچا دیا ہے، اور بادشاہ جو ہے اس نے مجھے یہ دھمکی دی ہے۔ تو مومنین جو کہ اس وقت تعداد میں صرف 20 تھے، انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے عرض کی کہ سرکار، بہتر ہے کہ آپ اس علاقے سے ہجرت کر کے چلے جائیں، یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے تو جا کر اللہ کے دربار میں مناجات کی، التجا کی کہ بار الہ ان لوگوں نے مجھے اپنا ملک چھڑوا دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ادریس، آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی کہ بار الہ، یہ لوگ اپنے بادشاہ، ظالم بادشاہ کے ہاں میں ہاں ملائے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ مہربانی کریں ان لوگوں کے اوپر رحمت یعنی بارش بند کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش برسانا بند کر دیا۔ آخرکار کات سالی پیدا ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی فکر میں پڑ گئے، اور اس طرح 20 سال گزر گئے۔ آخرکار ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ جس خالق سے حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اس سے جا کر ہم بھی التجا کرتے ہیں، شاید کہ خالق ہماری بات سن لے اور باران رحمت برسا دے۔ تو وہ لوگ ننگے پاؤں ننگے سر اپنے سروں میں خاک ڈال کر بیابان میں چلے گئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے کہ بار الہ، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لہذا ہماری خطائیں معاف فرما دے اور ہمارے لیے باران رحمت کا انتظام فرما۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک غار میں رہائش پذیر ہو گئے اور اپنے ماننے والوں کو دوسرے ملک کی طرف بھیج دیا، اور وہیں دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، اور روزے کی افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا جو انہیں کھانا بھی دے کر جاتا اور پانی بھی دے کر جاتا۔ جب ان لوگوں نے التجا کی خالق کائنات کی دربار میں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ قوم، یہ مخلوق جو ہے یہ بہت پریشان ہو گئی ہے، لہذا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ کہیں گے، جب تک آپ دعا نہیں مانگیں گے، اس وقت تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ اب کیا کریں؟ تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی کہ پالنے والے، ابھی کچھ عرصہ اور رہنے دیں، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتے اس وقت تک مہربانی کر کے بارش نہ برسائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جو آپ کھانا اور پانی حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس کو بند کر دیں۔ تو وہ کھانا اور پانی بند ہو گیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام پانی اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے آبادی کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر گئے تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس 2 روٹیاں پڑی تھی،
تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بوڑھی ماں، مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دے۔ تو بوڑھی عرض کرنے لگی کہ حضرت ادریس علیہ السلام یہاں رہتے تھے، انہوں نے ہمیں بد دعا کی ہے اور بارش بند ہو گیا ہے، ہمارے پاس صرف 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے ہے اور ایک میرا بیٹا ہے اس کے لیے ہے، میرے پاس کوئی اضافی روٹی نہیں ہے جو میں آپ کو کھلاؤں، لہذا میں مجبور ہوں، آپ کو روٹی نہیں کھلا سکتی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض فرمایا کہ آپ یوں کریں کہ جو آپ کے بیٹے کی روٹی ہے اس میں سے آدھی مجھے کھلا دیں اور آدھی آپ کے بیٹا کھا لے گا، آپ مہربانی کریں مجھے کھانا دے دیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو جب اس بوڑھی نے کھانا دے دیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے کھانا کھا لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا واپس آ گیا، اس نے آ کے کھانے کا مطالبہ کیا تو اس بوڑھی نے اس بچے کو آدھی روٹی دی، تو وہ پریشان ہو گیا اور اسی پریشانی کی حالت میں فوت ہو گیا۔ بوڑھی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ ہمارے لیے کیا رحمت بن کر آئے ہیں کہ میرا ایک بیٹا تھا وہ بھی شہید فوت ہو گیا ہے، لہذا اب میں کیا کروں گی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑھیا آپ پریشان نہ ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا مانگی اور وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ جب اس کا بیٹا زندہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ وہاں سے چل پڑی اور جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں پر میرے پاس موجود ہیں، لہذا آ کر ان کی خدمت میں التجا کریں، وہ دعا مانگیں گے تو باران رحمت برسے گی۔ اس طرح وہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت پیش ہوئے اور ان سے معافی مانگی اور دعا کی التجا کی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک آپ کا بادشاہ سر ننگے پاؤں ننگے میرے پاس نہیں آتا، اس وقت تک میں باران رحمت کے لیے دعا نہیں مانگوں گا۔ تو وہ اپنے بادشاہ کی طرف چلے گئے اور وہ اس بادشاہ کو واپس لے آئے اور انہوں نے آ کے التجا کی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن تیری جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، تجھے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بارش کی دعا مانگی اور بارش ہوئی اور سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن وہ بادشاہ جو تھا اس بادشاہ کو لوگوں نے قتل کر دیا اور اس کی بیوی کو قتل کر کے کتوں کے آگے پھینک دیا۔